اصحاب حسین علیہ السلام میں سے ہر ایک اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے اور گلدستہ شہادت میں شامل ہو کر اس کے مجموعی جلال و جمال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ان اصحاب باوفا میں امام حسین علیہ السلام آفتاب کی مانند تھے، اس لیے اصحاب حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی آفتاب نے انہیں منور کیا تھا، اسی سرچشمہ فیض نے انہیں توانائی بخشی تھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ اس بچی ہوئی مٹی سے تیار ہوئے تھے جن سے امام حسین علیہ السلام کا پیکر عظمت بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رفتار و گفتار میں، عزائم اور عقائد میں، مقاصد خیالات میں، خواہش مرگ اور حیات میں کردار حسینی کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ نہ صرف واقعہ کربلا بلکہ حسینی مشن کا ایک اہم کردار بنتے گئے۔ ایسی عظیم الشان ہستی کے ساتھ چلنے کی طاقت انہی میں تھی۔ موت پر یقین کے باوجود شکوہ کا ایک لفظ زبان پر لائے بغیر ثابت قدم رہنا انہی کا کام تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے باعث فخر تھے۔ اسی وجہ سے تو امام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کی تعریف و توصیف کی، اور یہ ان کی عظمت کے لیے اتنی بڑی سند ہے کہ اس کے بعد کسی اور کے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دنیا کے سپاہی ان کی جنگ سے حیران ہیں کہ کس قوت سے کام لے کر عاشور کی جنگ سر کی۔ یہ ہیں اصحاب حسین علیہ السلام، اور انہی باوفا اصحاب میں ایک نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ علیہ السلام۔ جناب عبد الرحمن علیہ السلام قبیلہ بنو حمدان کی ایک شاخ کے چشم و چراغ تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ تاریخ میں کچھ یوں ملتا ہے: عبد الرحمن بن عبداللہ بن ارجب بن دعام بن مالک الرجبی۔ جناب عبد الرحمن علیہ السلام تابعین میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بہادری اور شجاعت میں بھی آپ علیہ السلام نامور تھے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد جب کوفہ والوں کو دین میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کئی خطوط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی ان وفود کے ایک نمائندہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرضیاں لے کر کوفہ سے مکہ معظمہ گئے تھے۔ ان کے ہمراہ بے شمار عرضیاں تھیں اور یہ 12 رمضان المبارک کو مکہ پہنچے تھے۔ کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاص سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا تو ان کے ہمراہ جناب عبد الرحمن علیہ السلام کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ جناب عبد الرحمن علیہ السلام حضرت مسلم علیہ السلام کو کوفہ پہنچا کر دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں مکہ پہنچ گئے۔
اور امام علیہ السلام کی خدمت میں ہی رہے، یہاں تک کہ اپنے امام علیہ السلام کے ہمراہ قافلہ عشق میں شامل ہو کر کربلا آئے۔ یوم عاشور عمر سعد نے پہلا تیر چلایا اور اس کے ساتھ ہی اپنے خاص افراد کے ساتھ ساز باز کر کے حسینی سپاہ پہ اچانک حملہ کر دیا۔ تب جناب عبد الرحمن بھی اس حملے میں باقی اصحاب حسینی کی طرح اپنے امام کا دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے: اے قوم اشقیا، میں عبد الرحمن ہوں، میرے باپ عبداللہ ہیں اور میرا دین حسن و حسین ہے۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں قتل کر کے اپنے پروردگار سے نصرت اور فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات کا امیدوار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے نہایت بہادری سے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور مردانہ وار جنگ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو عبد الرحمن بن عبداللہ علیہ السلام پر، سلام ہو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام پر۔